السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دسترخوان جھاڑ حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ ان کی باتیں سن کر صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا، کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دسترخوان لپیٹنا شروع کیا تاکہ اس کو جھاڑوں، تو حضرت میاں صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا، دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا، حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو، باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا، اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا ہے، کیا دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا۔ میں نے کہا، پھر آپ سکھا دیں۔ فرمایا، ہاں، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔ پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا، پھر اس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ایک طرف کیے، اور پھر جو بوٹیاں جن پر کچھ گوشت لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف کیا اور روٹی کے ٹکڑوں کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ 4 چیزیں ہیں، میرے ہاں ان چاروں چیزوں کی الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی فلاں جگہ ہے، بلیوں کو پتہ ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور ہڈیوں کی فلاں جگہ مقرر ہے، کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں۔ یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پر پرندے، چیل، کوے آتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے چھوٹے ذرات ہیں جو میرے گھر میں چیونٹیوں کا بل ہے، ان ذرات کو ان چیونٹیوں کے بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ اس کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا، یہ سب اللہ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب فرماتے تھے کہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے اور اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔